बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ सुप्रीम कोर्ट से आपके सामने हाजिर हूँ। नाज़रीन, अडियाला जेल के अंदर कल इमरान खान साहब की गुफ्तगू क्या हुई थी, वो बेसिकली क्या बातें थी जो उन्होंने की थी, वो असल कहानी अब खुल के सामने आ गई है। वो जो ज़राए से चलवाई गई खबरें हैं वो ज़राए से ही ज़राए तक ही रह गई हैं। ज़रा उसके ऊपर डिटेल आपको बताऊँगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। इसके साथ ही साथ जो अपोजिशन लीडर्स की जानिब से 9 मई के ट्रायल्स की हकीकत भी अदालत को बताए जाने का सिलसिला अभी तक जारी है। और मतलब ये कुछ सूरत हाल आपके सामने इस हवाले से रखनी है। और जमशेद दस्ती को रिलीफ मिला है, जो डिस्क्वालीफाई उनको किया गया था, इलेक्शन शेड्यूल को सस्पेंड कर दिया गया है, जैसा कि हम पहले भी आपको बता रहे थे। तो इसी खबर को लेके चलते हैं, फिर अगली दूसरी खबरों के ऊपर जाऊँगा। जमशेद दस्ती साहब को असासाजात के डिक्लेरेशन पर, अदम डिक्लेरेशन पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्क्वालीफाई किया था। डिग्रीज़ के हवाले से उन्होंने सवाल ज़रूर उठाया था, लेकिन कहा था हम इस स्टेज के ऊपर डिग्रीज़ का मामला डिसाइड करने की पोजीशन में नहीं है, और डी सीट कर दिया गया था जमशेद दस्ती को। इलेक्शन शेड्यूल भी इशू हो गया था, लेकिन लाहौर हमने आपको पहले बताया था कि हाई कोर्ट के अंदर जब मामला जाएगा, सिटिंग एमएनए को जब डिस्क्वालीफाई किया जाए तो उसको फौरी तौर पर स्टे ऑर्डर मिलता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो पब्लिक के वोट लेके आया हुआ होता है। सही या गलत ये एक अलग चीज़ है, लेकिन वो एमएनए होता है, उसको बहाल किया जाता है उसके अहदे पे जब तक अपील पे फैसला ना हो जाए। अब लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उनको बहाल कर दिया है। जो इलेक्शन शेड्यूल था उसको सस्पेंड कर दिया है, जो जारी किया गया था जमशेद दस्ती के हल्के में। अब वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन तो फ़िलहाल नहीं हो सकता जब तक लाहौर हाई कोर्ट फाइनली इस केस को डिसाइड नहीं करती, और उसके बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट आता है तो यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि किस स्टेज के ऊपर यहाँ पर आता है मामला। क्या सुप्रीम कोर्ट फिर ज़िमनी इलेक्शन को रोकेगी या नहीं, या सिर्फ इलेक्शन कमीशन अपील में आता है, या फिर जमशेद दस्ती अपील में आता है। ये तो अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसला खत्म ही आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा। इसी तरीके से कल की तारीख मुकर्रर है, जो ये चित्राली साहब हैं पीटीआई के एमएनए, जिनको 9 मई में सज़ा हुई थी 10 साल की, उनके वाले से भी देखते हैं कि उनको स्टे ऑर्डर मिलता है या नहीं। और बाकी जो जहाँ पे खालिद नशिस्तों पर इंतखाबात के शेड्यूल आ रहे हैं, यहाँ पे क्या पोजीशन होती है, ये देखने वाली चीज़ है। जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि सियासी पंडित इस बात की निशानदेही उनकी जानिब से की जा रही है कि पीपल्स पार्टी पे रिलायंस कम करना है मुस्लिम लीग नून का, और सादा अक्सरियत मुस्लिम लीग नून को देना मकसूद है। इसी वजह से शायद ये सारे फैसले किए जा रहे हैं कि सीटें खाली हों और 11 से 12 नशिस्तें या इससे थोड़ी ज़्यादा मुस्लिम लीग नून को दी जाएँ, ताकि उनका रिलायंस पीपल्स पार्टी के ऊपर कम हो सके, या इन अदर वर्ड्स कि वो सादा अक्सरियत तक पहुँच सकें बगैर पीपल्स पार्टी के सहारे के। अब ये जो हमारे लेफ़्ट साइड पे जो ईवान है पार्लियामान का, उसकी राहदारियों में ये बातें गर्दिश हो रही हैं। तो अब देखते हैं इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, क्योंकि सितंबर के एंड पे या अक्टूबर में छुट्टियों के बाद बताया जा रहा है कि 27वीं तरमीम की तैयारियां भी की जा रही हैं। ये सारे मामला शायद उसी से जुड़े हुए हैं, जो इतनी जल्दी इलेक्शन शेड्यूल भी आ रहे हैं सामने। बहरहाल अब असल जो चीज़ है वो है 9 मई से रिलेटेड, जिसमें अब नेक्स्ट वीक या इसी हफ्ते में किसी भी टाइम एक्सपेक्टेड है फैसलाबाद से फैसले का आना, जिसके नतीजे में उमर अयूब साहब, अली अमीन गंडापुर, सरताज गुल समेत कई जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, सॉरी पीटीआई के लोग हैं, ये उसमें नाअहल हो जाएंगे, और फिर इनके हल्कों में भी ज़िमनी इलेक्शन का मामला जाएगा। ज़ाहिर इनकी तो सज़ाएँ होंगी, ये सरेंडर करेंगे तो अपील कर सकेंगे, और अपील में क्योंकि क्रिमिनल नोयत की होगी, तो जब तक वहाँ से इनको रिलीफ नहीं मिलता उस वक्त तक ये इलेक्शन शेड्यूल तो ज़ाहिर है इसको, अगर वो डी सीट हुए होते तो हाई कोर्ट फौरी रिलीफ दे देती, स्टे ऑर्डर दे देती। 9 मई पे इतनी जल्दी स्टे ऑर्डर मिलना नहीं है। अब ये थोक के हिसाब से जो हो रही है ना चीज़ें, इनकी 20 सीटें खाली हो रही हैं पीटीआई की, उसकी जगह पर ज़ाहिर इलेक्शन होगा। 8 फरवरी को मुल्क भर का इलेक्शन मैनेज कर लिया गया था अगर, तो ये कैसे मुमकिन है कि ज़िमनी इलेक्शन तो चंद हल्कों में होने हैं, अलग अलग डेट्स के ऊपर होने हैं, इवन कि अगर एक डेट के ऊपर भी होनी है तो क्या वहीद है कि उसको मैनेज नहीं किया जा सकेगा। अब तो खैर वो सारी जो मशीनरी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वही सारी इतनी एक्टिव है, उनको ही सारा पता है कि हमने क्या करना है, कब कैसे करना है, तो उनको मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें मैनेज करने में इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। और शायद बाई इलेक्शंस में पब्लिक का टर्न आउट भी उस अंदाज में नहीं होता जितना कि नॉर्मली होता है। तो लेट्स सी कि उसके हवाले से क्या बनता है। जब ये मामला 9 मई के हवाले से फवाद चौधरी लेके आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो कह रहे थे कि जिस स्पीड से ट्रायल्स हो रहे हैं या करीब इन सारों ने जेल में होना है, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी बंदा आके उनके साथ खड़ा नहीं हुआ था। उसमें उन्होंने भी दरख्वास्त अपनी नहीं डाली थी, या फरीक नहीं बना था कि जनाब इतनी जल्दी में जो ट्रायल्स हो रही हैं ये ना किए जाएँ, क्योंकि वैसे तो फवाद चौधरी साहब भी अपने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के मामले पे कि डिसाइड कहाँ से करवाना है, वो भी इस पर ही वो विक्ट्री का निशान बनाते हुए चले गए थे। रिलीफ उनको भी ऐसा कोई नहीं मिला। लेकिन
اگر سارے اکٹھے ہو کے آتے تو شاید کچھ ریا صاحب سے ہلکا پھلکا ریلیف چاہے برائے نام ہی سے ہی لے جاتے، کیونکہ اب جب سزائیں ہونی ہیں ساروں کو تو ان سب کے پاس پھر ظاہر ہے سرنڈر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچے گا۔ اپیل دائر ہی تب کر سکیں گے جب سرنڈر کریں گے۔ مشکل صورتحال سے درپیش ہونے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، جس میں ان کے لیے اب جیلوں کے علاوہ فی الحال تو کچھ حل نہیں بچا۔ وہ بھلے یہ کہتے رہیں کہ اس ایوان کی کوئی وقت نہیں ہے، ساری باتیں ان کی اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہوں گی، لیکن جب سزا ہوگی تو پھر آپ کو ظاہر ہے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ صاحبزادہ حامد رضا نے آپ کو یاد ہوگا میرے ولاگ کے اندر کہا تھا محرم میں، جو 9 محرم کو غالباً میں نے وہ اپلوڈ کیا تھا، جس میں ان کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ ان کو سزا ہو بھی گئی تو وہ سرنڈر نہیں کریں گے۔ 30 دن ہوتے ہیں اپیل دائر کرنے کے لیے، وہ اپیل تیار رکھیں گے، لیکن 27ویں 28ویں 29ویں دن کہیں جا کے وہ سرنڈر کریں گے۔ انہوں نے کہا تھا میں نے فی الحال گرفتار میں دیکھتا ہوں مجھے کون گرفتار کرتا ہے، میرے خلاف گواہی کون دیتا ہے۔ بہرحال اب یہ مشکل ٹائم پی ٹی آئی کے لیے آنے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ 5 اگست سے پہلے کتنی مزید سزائیں ان کو فیس کرنی پڑتی ہیں، کتنی لیڈرشپ ان کی اندر رہتی ہے، کتنی باہر رہتی ہے، اب اور ان کو ریلیف کس حد تک ملتا ہے کس حد تک نہیں ملتا۔ ضمنی الیکشن یہاں پہ کتنے ہوتے ہیں کتنے رکتے ہیں، لیٹ سی۔ ابھی تک تو 9 مئی والی کسی جگہ پہ جو ہوا ہے تو کسی کو ریلیف ایسا عدالتوں سے نہیں ملا۔ اب تھوڑا سا کیونکہ معاملہ ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے احتجاج سے 5 اگست سے اور عمران خان صاحب سے، تو کل ناظرین ایک خبر تمام میڈیا کی زینت بنی جو ہمارے پاس بھی آئی تھی، ہم نے بلاگ میں اس کو ڈسکس بھی کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے منع کر دیا ہے اپنے بچوں کو آنے سے۔ اس کی حقیقت آج کافی حد تک کھل کے سامنے آئی ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں آج صبح علیمہ خان صاحبہ پیش ہوئیں، اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ان کا علیمہ خان صاحبہ کی جو ٹاک ہے جو انہوں نے گفتگو کی تھی اس میں وہ فرما رہی تھیں، کوشش کرتا ہوں کہ ان کا کچھ حصہ میں آپ کو سنوا بھی سکوں اس کلپ یہاں پہ لگا کے۔ علیمہ خان صاحبہ کا بہرحال یہ کہنا تھا کہ عمران جو میڈیا اندر جاتا ہے اڈیالہ جیل کے اندر، اس کو بھی سکروٹنائز کر کے بھیجا جاتا ہے، اور وہ اپنی مرضی سے خبر نہیں دے سکتے، وہی خبر دی جاتی ہے یا دے سکتے ہیں جو ان کو کہی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے علیمہ خان صاحبہ کا کہ ایک صحافی نے سچی بات ان کو بتائی، جس میں انہوں نے یہ کہا علیمہ خان صاحبہ کے بقول کہ عمران خان نے سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ کے بچے آ کر احتجاج کو لیڈ کریں گے؟ اس کے اوپر عمران خان نے کہا تھا لیڈ کرنے کے لیے ان کا باپ ہی کافی ہے، اور وہ آ کے کسی احتجاج میں شرکت نہیں کریں گے، یہ عمران خان نے کہا تھا۔ یعنی کہ تو یہ جو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان نے منع کر دیا ان کو کہ آپ نے پاکستان نہیں آنا، اس بات میں علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کوئی صداقت نہیں ہے، وہ دونوں بالکل پاکستان آئیں گے، ان کے بعد نائب کاپی موجود ہیں، اور وہ آئیں گے بھی اور عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کریں گے، کیونکہ فیملی کے لیے ملاقاتوں کے دن ویسے ہی متعین ہے، جیسے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا۔ اس کے باوجود وہ چاہ رہی ہیں کہ کوئی کورٹ آرڈر سے ان کو پروٹیکشن مل جائے کہ وہ آئیں اور ان کو ملاقات کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے ان کے بچوں کی۔ تو قاسم اور سلمان کے حوالے سے یہ بات ضرور کہی گئی ہے، اب سامنے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو منع نہیں کیا گیا تھا، جو خبر ذرائع سے چلوائی گئی تھی۔ ویسے تو عمران خان کی گفتگو کا 99.99% حصہ وہ ہے جو ٹی وی پہ یا اخبارات میں آپ کو نہیں ملتا، وہ سوشل میڈیا کے تھرو یا ان کے ٹویٹ کے ذریعے سامنے آتا ہے، لیکن یہ ایک خبر ذرائع سے چلائی گئی تھی جس کے بارے میں علیمہ خان نے آج تردید کر دی ہے کہ وہ اس طرح کی بات نہیں ہے جس انداز میں ٹی وی چینلز پہ اس کو پلے اپ کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم بات یہ ہوئی تھی کہ جتنے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، وہ کھڑے ہوئے تھے جو انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر، ان کو علیمہ خان صاحبہ نے تھوڑا سا کہہ لیں کہ سبق بھی دیا، نصیحت بھی کی، جھاڑا بھی۔ ان کا یہ موقف تھا علیمہ خان صاحبہ کا کہ جناب آپ لوگ، ہم پولیٹکس کر رہے ہیں، پولیٹکس کو، عمران خان کی پولیٹکس کو الگ رکھیں، ریاست مخالف بیانیہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، پی ٹی آئی ریاست کے مخالف نہیں ہے، اس چیز کو لہٰذا جو لوگ اس قسم کے سوال کر کے یا کسی کو بات ہی نہ کرنے دیں، اپنی بات ان کے منہ میں ڈالتے رہیں، اس چیز سے اجتناب کریں، اور ہماری سیاست جو سیاست ہے اس کو سیاست تک ہی رہنے دیں۔ یہ علیمہ خان صاحبہ نے بڑے واضح الفاظ میں ان یوٹیوبرز کو بھی کہا تاکہ وہ بات ریاست کے ساتھ اختلاف یا ریاست کے ساتھ کلیش والی کوئی بات علیمہ خان صاحبہ چاہ رہی تھی کہ ان کی جانب سے کم از کم ایسا تاثر نہ جائے کہ وہ شاید ریاست کے خلاف کوئی بیانیہ بنا رہی ہیں یا پاکستان تحریک انصاف ریاست پاکستان کے خلاف ہے اور ریاست کے خلاف کوئی سازش کر رہی ہے۔ قاسم اور سلمان سے ہی جڑی بات امریکہ میں بھی ہوئی، جہاں پر جب وہ امریکہ گئے تھے قاسم اور سلمان، تو وہاں قاسم خان نے ایک انٹرویو دیا ایک ٹی وی چینل، امریکی ٹی وی چینل کو، جس میں انہوں نے 8 فروری کا پورے حالات بتائے۔ اس سے پہلے بلہ کیسے کھینچا گیا وہ بھی انہوں نے بتایا کہ جناب بلے کا نشان کس انداز میں چھینا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف سے۔ اس کے باوجود لوگوں نے نکل کر ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف کو، انہوں نے کہا جی میرے والد کو ووٹ ملا، لیکن انتخابات کا رزلٹ کیا ہوا وہ اب سب کے سامنے ہے۔
اس میں سے بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کی دھاندلی کر کے ان کا مینڈیٹ چرا لیا گیا اور ان کو جیل میں بھی ڈالا گیا ہے۔ وہ ان سے پھر یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ کا ارادہ ہے پولیٹکس جوائن کرنے کا یا آپ اس میں آنے کا، تو قاسم نے بڑے کیٹیگوریکلی عمران خان والا موقف اپنایا۔ انہوں نے کہا جناب میرا نہ میں اور ان سے یہ پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے، تو انہوں نے کہا جی میرا پولیٹکس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں کوئی پولیٹیشین ہوں، نہ مجھے پتہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ کیا دینی کیا نہیں دینی پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے، میں صرف اپنے والد کے لیے نکلا ہوں کہ ہمیں کوئی راستہ چاہیے، ہمیں کوئی راستہ نظر آئے جس سے طریقے سے ہم اپنے والد کے ساتھ جو ظلم انہوں نے کہا ہو رہا ہے اس کو ہم ختم کروا سکیں اور ان کی رہائی کے لیے کردار ادا کر سکیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ رچرڈ گرینل کے ساتھ جو میری ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ کافی حوصلہ افزا ہیں اور ان کو پوری امید ہے قاسم خان کو کہ رچرڈ گرینل اس حوالے سے ان کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، یا امریکہ سے انہوں نے کہا کہ جی ہم امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ یہ معاملات میں ذرا انٹرفیئر کریں اور عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کردار ادا کرے۔ اب یہاں پر ایک تنقید ضرور ہوتی ہے کہ عمران خان کہتے تھے جی یہ مداخلت ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے، امریکہ کی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے، تو اس سائڈ سے جب یہ بات کریں تو ان کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ یہ سارا گند کیونکہ امریکہ کا ہی ڈالا ہوا ہے۔ سائفر والا معاملہ جو تھا، جو سائفر آیا تھا وہ امریکہ کی طرف سے ہی تھا، اور ڈونلڈ بلوم کا بھی نام لیا جاتا رہا کہ جی انہوں نے یہ سائفر بات کہی تھی جس پہ سائفر بھیجا گیا تھا پاکستانی سفیر کی جانب سے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب گند ڈالا امریکہ نے تو اس کی صفائی بھی ہم کہتے ہیں جی اپنا ڈالا ہوا گند خود صاف کریں، اور یحییٰ افریدی صاحب سے کس حد تک وہ توقع انصاف کی ہے ان کو یہ بھی سامنے آ جائے گا، کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی کے اندر ایک ورژن یہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے حصے کا جو 13 جون کا فیصلہ ہے، مینس کہ بلہ چھینا، جیسے قاضی صاحب نے 13 جون کو کہا جاتا ہے کہ وہ سارے ATCs میں پینڈنگ کیسز کو چھڑوا کے صرف پی ٹی آئی کے کیسوں کا 4 مہینے کے اندر فیصلہ کروانے پہ انہوں نے جو عدالتوں کو لگا دیا ہے، خاص کر پنجاب کی اور KP کی عدالتوں کو، مین تو یہیں پہ کیسز تھے، سندھ میں بھی اکا دکا ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ساروں کو انہوں نے ادھر لگا دیا تو وہ اپنے حصے کا گویا کہ 13 جنوری وہ کر چکے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں ان کے ریزلٹس کب تک سامنے آتے ہیں، ویسے تو آنا شروع ہو گئے ہیں، اب مزید آگے چل کے کیا سچویشن بنتی ہے اس سے بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔